الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده أما بعد. عزیز طلبہ، ماشاءاللہ آپ حضرات کی محنت قابل تعریف ہے، اور یہ محنت اساتذہ کی محنت کے نتیجے میں ہے. آپ کے جو استاد ہیں انہوں نے آپ کے اوپر جو محنت کی ہے اس کے نتیجے میں آپ محنت کرنے والے بنے ہو. بیان کرنا اصل مقصد نہیں ہے کیونکہ وقت بھی بہت تنگ ہے. بس مجھے تو کچھ آپ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے کہا حضرت نے، تو میں آپ کو یوں کہوں گا کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے. اپنے وقت کی قدر کرو. ہر انسان اپنا ایک مقصد لے کر کے اس دنیا کے اندر جی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے. آپ مدرسے آتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد آپ لوگوں کا ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے. آپ اپنی زندگی کے اندر روزانہ یہ دیکھو کہ ہم نے مدرسے میں آج آ کر کے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا. ہم یہاں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بیٹھ کر کے جب یہاں سے جائیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں سے کیا پایا ہے، کیا حاصل کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ صبح ایک ٹھیلے والا اپنا ٹھیلا لے کر کے جاتا ہے تو اس کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، دماغ میں ایک مائنڈ میں ایک بات فٹ ہوتی ہے کہ میں جب رات کو گھر لوٹوں گا تو مجھے 300 روپے 400 روپے یا 600 روپے کی دہاڑی لے کر کے گھر لوٹنا ہے. ایک سبزی والا اپنے سبزی کا ایک چھوٹا سا ٹھیا لگا کر کے بیٹھتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے کہ مجھے دن بھر محنت کر کے رات کو اپنے گھر لوٹنا ہے تو کچھ لے کر کے لوٹنا ہے. تو ہم یہ چیز اپنے دماغ کے اندر، یہ کانفیڈنٹ اپنے دماغ کے اندر پیدا کریں کہ ہم روزانہ یہاں آ رہے ہیں تو ہم کیا پا رہے ہیں، کیا کھو رہے ہیں. ہمارا مقصد کچھ ہونا چاہیے. ہم وہ مقصد یہاں پر آنے کے بعد، مدرسے میں بیٹھنے کے بعد، اپنے استاد سے پڑھنے کے بعد ہم کچھ یہاں سے لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں. ہم جب یہ فکر اور یہ سوچ اور یہ شوق اپنے اندر پیدا کریں گے تو پھر ہمارے اندر دن بدن ترقی ہوگی. ہم پھر کامیابی کی راستے کے اوپر چلیں گے. اور اگر ہم ایسے ہی آ رہے ہیں، پڑھ لیا، استاد نے دیکھا ڈانٹ دیا تو پڑھ لیا، گھر پہ امی ابا نے ڈانٹا، ڈانٹ کے بھجا دیا اور ہم آ گئے، تو ہم ایسے آ کر پڑھ کر چلا تو جائیں گے، وقت تو گزر جائے گا، لیکن ہم ایک اچھے انسان، ایک اچھے حافظ، ایک اچھے عالم اور ایک اچھا زندگی گزارنے والا انسان ہم نہیں بن سکتے. سمجھ رہے ہو آپ بات کو؟ تو دنیا کے اندر بہت زبردست چیلنج کا دور چل رہا ہے. آپ دیکھیں گے دکان کے اوپر جائیں گے تو ذرا سا کپڑے کے اوپر کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے نا تو اس کی ریٹ گر جاتی ہے. ریٹ گرتی ہے نہیں گرتی؟ موبائل آپ لینے جاؤ گے، ذرا سا اس پہ اسکریچ ہوگا تو موبائل کی ریٹ کم ہو جائے گی. تو کانفیڈنٹ کا دور ہے، کوالٹی کا دور ہے. تو ہم اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے بہترین استعداد اور بہترین صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. اور وہ پیدا ہوگی آپ کی اپنی محنت سے، آپ کے اپنے شوق سے. اس میں معاون آپ کے استاد رہیں گے، آپ کی مدد آپ کے استاد کریں گے. استاد بول کے نہیں پلائے گا، محنت آپ کو کرنی پڑے گی، شوق آپ کو پیدا کرنا پڑے گا. جذبہ، جنون اپنے اندر پیدا کرو کہ مجھے کچھ پانا ہے. حافظ جو بننا ہے وہ یہ جذبہ رکھے کہ مجھے ایسا قرآن پڑھنا ہے، ایسا قرآن یاد کرنا ہے کہ جب میں مصلی پر کھڑا ہوں تو میرا پیچھے کوئی لقمہ دینے والا مجھے نہ ہو. یہ جذبہ پیدا کرو، یہ جنون پیدا کرو.
جب آپ پیدا کرو گے تو پھر ویسی ہی تعلیم آپ کے اندر منتقل ہوگی اور آپ کے استاد آپ کا اس میں معاون اور آپ کے مددگار بنے گے. کریں گے نا انشاءاللہ سب ہم محنت. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.